امیون، وہ بالکل ان پڑھ ہیں مکمل طریقے سے، جس طرح کی ہماری عوام ہے۔ اگر ان سے آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو مولوی نہیں ہیں، ہم نے علم نہیں پڑھا، ہم نے قرآن نہیں پڑھی۔ تو یہود میں بھی دو قسم کے لوگ تھے، ایک پڑھے ہوئے ملا طالب طبقہ جو قرآن میں تحریف کرتا تھا، اور ایک امی قسم کے لوگ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ مولویوں نے ان کو کچھ خواہشات، کچھ تمناؤں سے آگاہ کیا تھا، ممبر پر بیٹھ کر ان کو جنت بنا کے دی تھی، اور ان کو جنت میں باغات بھی بتائے تھے، ایسے درخت ہوں گے تمہارے لیے ایسے تالابیں ہوں گی، تمہارے لیے ایسی خوشیاں ہوں گی۔ تو وہ سارے خوش تھے کہ بھئی ہمارے لیے تو بس وہ ایسے حوریں ہوں گی، 70 حوریں ہوں گی، ان کے ایسے چہرے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ومنہم، اور بعض ان یہودیوں میں سے، امیون، ان پڑھ لوگ تھے، لا یعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے اور سمجھتے تھے کتاب کو، تورات کو، الا امانی، سوائے آرزو ان کے پاس صرف تمنائیں تھیں۔ مولویوں نے ان کو بتایا تھا یہ کام کرو گے تو تمہیں ایسی جنت مل جائے گی، یہ کام کرو گے تو تمہیں اللہ ایسی حفاظت تمہاری کرے گا، یہ فلان دعا پڑھو گے اور پیٹ پر پھونکو گے تو تمہاری بیوی کے پیٹ میں اگر لڑکی بھی ہوگی تو وہ لڑکا بن جائے گا، اور تمہاری بیوی کے پیٹ میں اگر بچہ نہیں ٹھہرتا تو فلان دعا پڑھ کر کے تم جب سو گے تو اس کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو جائے گا، اور یہ فلان دعا پڑھو گے تو جنت میں اتنا لمبا درخت لگ جائے گا جس میں تم سال ہا سال سفر کرو گے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا، تمہیں 70 حوریں ملیں گی، فلان کام کرو گے تو ایسی حوری ہوں گی، تم پھر اس کے ساتھ لیٹو گے تو اس کا مزہ کچھ یوں ہوگا۔ اب عوام سارے کے سارے ان تمناؤں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں خیرات دو گے تو ایسا ہو جائے گا، کسی مدرسے کے اندر پیسہ لگاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا، کسی مسجد میں پیسہ دے دو گے تو ایسا ہو جائے گا، کسی عالم کو پیسہ دے دو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ان پڑھ طبقہ قرآن اور کتاب کو نہیں سمجھتا تھا، الا امانی، ہاں مگر ان کے ساتھ صرف ان کی تمنائیں اور آرزوئیں تھیں، وَإِنْهُمْ، اور نہیں تھے وہ لوگ، الا یظنون، مگر وہ اٹکل کے پیچھو دوڑاتے تھے، بس وہ اپنا ایک گمان کرتے تھے کہ بس ہمارا ایمان ہے ایسا ہوگا، ہمارا اعتقاد ہے ایسا ہوگا، بس میرا اللہ کے اوپر اعتماد ہے نا، ہمیں اللہ جنت ضرور دے گا، ہمیں فلان بابا ہمارے سر پر ہاتھ رکھے گا تو اللہ ہماری حفاظت ضرور کرے گا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں تھے وہ لوگ مگر اٹکل کے پیچھو چلانے والے تھے، بس اٹکل کی باتیں ان کو مولویوں نے تمنائیں بیان کی دی تھیں اور وہ اس پر خوش تھے۔ اور ان کی امانی اور ان کے ان خواہشات کا ذکر قرآن کریم نے مختلف جگہوں میں کیا ہے، جس طرح کی ایک بات تو قرآن کریم نے یہ فرمائی ہے، جس طرح کی آیت نمبر 80 کے اندر آج ہی کے درس میں آئے گا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہاں اگر جائیں گے تو چند دن جہنم میں ہوں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کے واپس جنت میں آئیں گے۔ یہی تمنا مسلمانوں کو بھی سکھلائی گئی ہے کہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ بس جس نے کلمہ پڑھا ہو، وہ اپنی گناہوں کا عذاب چکھ کر کے واپس جنت میں ضرور آئے گا۔ یہ بات مسلمانوں کو بھی بتائی گئی ہے، اور یہی عقیدہ یہود کا بھی تھا۔ یہود کا جب عقیدہ تھا تو تم لوگ ان کو کافر سمجھتے ہو، لیکن تمہارا جب عقیدہ ہے تو تم مسلمان ہو۔ اب مولیوں کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور اس میں تحریف کرتے تھے۔ ہمارے مولوی اس میں تحریف کرتے ہیں، اپنے اصول بنا کر اس پر قرآن کو پرکھتے ہیں، قرآن سے وہی معانی لیتے ہیں۔ تو ایک تمنا قرآن نے ان کا یہ ذکر کیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم شمار کے چند دن جہنم میں گزاریں گے، اپنے گناہوں کا سزا بھگت کر کے واپس جہنم میں آئیں گے۔ ایک بات۔ دوسرا، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، قرآن کہتا ہے تلک امانیہم، یہ سورت بقرہ 111 کی آیت ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ جنت میں جائے گا ہی صرف وہ آدمی جو عیسائی ہوگا اور جو یہودی ہوگا، یعنی بس اور ان کے لیے نہیں ہے۔ آج کا مسلمان یہی کہتا ہے کہ جنت میں صرف مسلمان جائے گا، وہ کہتے تھے صرف یہودی اور عیسائی جائے گا۔ تو کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی طرح کی باتیں ہیں، مسلمان ہی جنت میں جائے گا بس، اور کوئی نہیں جائے گا۔ انہیں نام مسلمان کا رکھو، کلمہ پڑھو، بس جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی، نہیں۔